مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے نکاح کے متعلق مختلف عناوین کے تحت گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے نکاح کے بعد کی جو ذمہ داریاں تھیں ان پر مختصراً روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج کے خطبے میں نکاح کے بعد جب نباہ نہ ہونے پائے اس کے لیے اسلام نے کیا اصول اور قواعد متعین فرمائے ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی ہے۔ پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ شادی کا جو مقصد ہے وہ محبت ہے، آپسی ایک دوسرے پر اعتماد، ایک دوسرے پر رحمت اور شفقت کا ذریعہ، جس سے ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنے، نسل انسانی کو آگے بڑھانے میں ایک دوسرے کا معاون اور ممد ثابت ہوں، معاشرے کو سکون، وقار اور احترام حاصل ہو، معاشرہ ایک جٹ رہ سکے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں تھی جو شادی کے مقاصد میں بیان کی گئی ہیں۔ تو شادی کا اصل مقصد یہ ہے کہ شادی کا جو یہ رشتہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے، اسی نیت سے شادی کی جاتی ہے۔ لیکن انسان ہوتا ہے، ہر ایک کا مزاج یکساں نہیں ہوتا ہے، کسی کے مزاج کے اندر کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، کسی کے اندر کچھ کمزور صفات ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپس میں میاں بیوی کا رشتہ نبھ نہیں پاتا ہے، برقرار نہیں رہ پاتا، ایک دوسرے سے عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے، اعتماد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، آپس میں کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، میاں کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، بیوی کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں سمجھوتا نہیں ہو پاتا ہے، آپس میں تال میل نہیں ہو پاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی زندگی جنت کے بجائے جہنم کا نمونہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر جب کسی طرح سے نباہنی نہیں ہو پائے، کسی طرح سے مل کر رہنا دشوار ہو جائے، مل کر رہنا دونوں کے لیے پریشانی اور تکلیف کا ذریعہ بن جائے، اب ایسے موقع پر اسلام ایسا بے درد مذہب تو نہیں ہے کہ ساری تکلیفوں کے باوجود دونوں کو آپس میں مل جل کر رہنے پر زور اور زبردستی کر سکیں، ایسا تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو ایک فطری مذہب ہے، انسان کی جو فطرت ہے، انسان کا جو مزاج ہے، انسان کی جو ضروریات ہیں، اسلام اس کا پورا خیال رکھتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ایسے موقع پر جب معاملہ بالکل دشوار ہو جائے، نباہ کسی طرح سے ناممکن ہو جائے، ساری کوششیں رائے گاہ چلی جائے، ایسے موقع پر اس میاں بیوی کے درمیان الگ ہونے کے لیے کچھ ضابطے مقرر کیے ہیں جس کو طلاق کہا جاتا ہے، ایک شکل اس کی طلاق ہے۔ تو اسلام نے توازن قائم کیا، ایسا نہیں کیا جیسے دوسرے مذاہب میں ہے کہ ایک مرتبہ شادی ہو گئی تو پھر موت تک ساتھ رہنا ہے، چاہے زندگی کیسے بھی گزرے، چاہے وہ زندگی جہنم بن جائے، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ایسا اسلام نے نہیں کیا، اور اتنی آزادی بھی نہیں دی کہ بات بات پر آدمی طلاق دینا شروع کر دے، بات بات پر میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہونے لگے، اتنی آزادی بھی اسلام نے نہیں دی۔ اسلام نے اعتدال کا معاملہ بتلایا، توازن بتلایا، طلاق کی اجازت تو دی لیکن اس کے لیے بہت سارے کنڈیشن شریعت نے متعین کیے۔ پہلی چیز تو شریعت نے یہ بتائی
کہ طلاق جو ایک دوسرے کی جدائی پر جس کا اختتام ہوتا ہے، جس کا نتیجہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کے ذریعے ہوتا ہے، دو خاندان آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، تو اسلام نے کہا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. طلاق کی ضرورت پر اجازت تو ہے، لیکن طلاق اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے. بعض چیزیں ضرورت کی بنیاد پر جائز قرار دی جاتی ہیں، لیکن وہ مجبوری ہوتی ہے، وہ پسندیدہ نہیں ہوتی ہے. آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بعض کڑوی کڑوی دوائیاں کھاتا ہے، کیوں کھاتا ہے؟ اس کو پسند نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے. آدمی آپریشن کرواتا ہے، سارا جسم چیر دیا جاتا ہے، کوئی پسندیدہ عمل ہے؟ یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، کوئی چاہتا نہیں اس کو، لیکن اس کی اجازت دی گئی ہے اس لیے کہ ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے ہی طلاق کوئی پسندیدہ عمل نہیں، لیکن ضرورت پر اس کی اجازت دی گئی. تو اسلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ طلاق شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. بلکہ دوسری طرف اسلام نے کہا کہ طلاق شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، شیطان کا سب سے بڑا، سب سے پسندیدہ عمل ہے. اس کے ذریعے سے شیطان دو خاندانوں میں دشمنیاں پیدا کرتا ہے، اور شیطان کا مقصد یہی ہے کہ انسان آپس میں لڑتا رہے، ان کے آپس میں دشمنیاں چلتی رہے، نفرت کے جذبات دونوں کے دلوں میں پروان چڑھتے رہے. اس کے لیے شیطان کوشش کرتا ہے. چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اب چلے جائیں. اپنی جو فوج ہوتی ہے، اس کا جو لشکر ہوتا ہے، شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیطان، ان کو مہم پر بھیجتا ہے کہ جاؤ انسانوں کے درمیان فتنہ اور فساد برپا کرو. اب جب وہ واپس آتے ہیں تو ان سے وہ کارگزاری لیتا ہے، کیا کیا تم نے؟ کوئی کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، کسی کو اس کی تعریف نہیں کرتا ہے. ان میں سے ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے تو دونوں کو آپس میں اتنا لڑایا کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. کہا یہ اس نے صحیح کام کیا. یعنی جو شیطان یہ کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کو اتنا لڑاتا رہا، آپس میں اتنی دشمنیاں ان کے درمیان میں نے پیدا کی کہ جب تک وہ دونوں جدا نہ ہوئے میں الگ نہیں ہوا ان سے. تو دو خاندان کو جو جدا کرتا ہے، شیطان کے نزدیک اس کا مقام سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. تو اسلام نے دوسری طرف یہ بتایا کہ طلاق یہ شیطانی عمل ہے. شیطان اس کے ذریعے سے معاشرے میں بگاڑ لانا چاہتا ہے تاکہ انسان طلاق کی جرأت نہ کر سکے. تیسری طرف عورت سے بھی کہا کہ ایما امرأة سألت زوجها طلاقا من غیر باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ جو بھی عورت بغیر کسی مقصد کے اپنی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، یعنی کوئی بڑا کام نہیں، کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے، معمولی بات پر جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، کہا ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی پا نہیں سکتی. جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. اس طرح سے عورت کو بھی اسلام نے ڈرایا کہ وہ بات پر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہیں کر. چوتھی طرف مرد کو اسلام نے طلاق کا اختیار دیا. پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ اسلام نے دونوں میں ذمہ داریاں تقسیم کی. کیوں کی؟ یہ ساری چیزیں پچھلے ہفتے بتائی گئی تھی. تو جیسے خرچہ کرنے کی ذمہ داری شوہر کو دی، ویسے طلاق کی ذمہ داری بھی شوہر کو دی، تاکہ شوہر جب خرچ کرتا رہے گا تو طلاق دینے کی وہ جلدی جرأت نہیں کرے گا. اس لیے کہ نان نفقہ ان کو دینا پڑتا ہے، بچے ہوگی، اولاد ہوگی، اولاد کا خرچہ بھی سنبھالنا پڑے گا، تو وہ طلاق دینے میں احتیاط کرے گا. اس کے مقابلے میں عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں، وہ فوراً طلاق دے دے گی. دونوں کے ہاتھ میں طلاق دینا یہ بھی معاشرے کے لیے نقصان دہ، کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں. تو اس لیے مرد چونکہ وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے طلاق کا حق بھی مرد کو دے دیا. لیکن
کھلم کھلا آزاد نہیں چھوڑا مرد کو، مرد پر بہت سارے کنڈیشن لگائے۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ طلاق کا لفظ آدمی مذاق سے بھی زبان پر نہ لے، مذاق سے بھی اگر کوئی طلاق کا لفظ زبان پر لے گا تو کہا اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اگر سنجیدگی سے کہی جائیں تب بھی واقع ہوتی ہے، مذاق سے کہی جائیں تب بھی واقع ہوتی ہے۔ ایک طلاق ہے، ایک نکاح ہے، ایک رجوع کرنا ہے، یعنی آدمی طلاق دے کر دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے، مذاق سے بھی کہا میں نے رجوع کیا تو رجوع ہو جاتا ہے۔ نکاح ہے، ایجاب و قبول، مذاق میں کہا میں نے فلاں کو قبول کر لیا تو اس کی زوجیت میں آ جاتی ہے۔ ایسے ہی طلاق کے بارے میں کہا، آدمی اگر جان بوجھ کر کہتا ہے، قصد کر کے کہتا ہے تب بھی وہ طلاق ہے، مذاق میں ایسے ہی اپنی بیوی کو کہہ دیا تب بھی طلاق ہے۔ کیوں کہا ہے؟ تاکہ یہ طلاق اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی بری چیز ہے کہ مذاق سے بھی آدمی اس کو زبان پر نہ لائے اور اس سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہے۔ اس کے لیے کہا کہ طلاق کا لفظ آپ مذاق میں بھی استعمال نہ کیجیے، یہ مجبوری کا علاج ہے، مجبوری کے لیے رکھیے، دوسرے موقع پر اس کا غلط استعمال نہ ہونے پائے، اس لیے اتنا کنڈیشن رکھا۔ دوسری طرف مرد کے لیے کہا کہ وہ صبر و تحمل سے کام کرے، برداشت سے کام کرے، اپنی بیوی کی کوئی چیز اس کو ناپسندیدہ ہو جائے، طلاق دینے کی اجازت ہے جب کوئی چیز بیوی کی پسند نہ آئے، لیکن کہا کہ ایک کوئی چیز پسند نہیں آئی، کوئی ایک اخلاق پسند نہیں آئی، کوئی ذرا سی تکلیف ہو جائے، پھٹک سے طلاق نہیں دینا چاہیے، بلکہ مرد پر کنڈیشن لگایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کیا کرو، اپنی بیوی کے ساتھ جتنا اچھا سلوک آپ کر سکتے ہیں، جتنا اس کو خوش رکھ سکتے ہیں، جتنی اچھی طرح سے اس کے حقوق آپ ادا کر سکتے ہیں، اتنے بہتر طریقے پر اس کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر الناس لأہلی کا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی گھر والی کے لیے سب سے بہتر ہو، اور اپنی مثال دے کر بتایا میں تم میں اپنی گھر والی کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو باہر تو آدمی بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن گھر میں اگر وہ اپنی گھر والی سے بہتر ہے تو ایسے آدمی سے کہا کہ وہ بہتر آدمی ہے۔ تو ایک کنڈیشن لگا دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے ایک بات اس کی نہ پسند آئے لیکن اس میں دوسری بہت سی وہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ میں میل محبت پیدا ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے عورت کی ایک بات ناپسند ہو لیکن دوسری بہت سی ایسی اس کی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے نباہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو تلاش کیجئے جن سے مل جل کر رہ سکتے ہیں، وہ خوبیاں جو جوڑنے والی ہیں۔ تو عورت کی خوبیوں پر نظر رکھنے کے لیے کہا، اس کی خامیوں کو، کمزوریوں کو نظر انداز کرنے کے لیے کہا۔ اسی لیے کہا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھا برتاؤ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ممکن ہے کوئی بات آپ کو اس کی ناپسند آئے تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے ایک بات اس کی ناپسند آئے لیکن اس کی بہت سی وہ چیزیں ہیں جس میں اللہ نے خیر رکھا ہے۔ تو اس لیے صبر کرنے کے لیے کہا، برداشت کرنے کے لیے کہا، اس کی خوبیوں کو تلاش کرنے کے لیے کہا، وہ برا سلوک بھی کریں تب بھی مرد سے کہا کہ آپ اچھا برتاؤ کریں۔ چوتھی طرف مرد کو اس کی تربیت، اس کو واعظ کرنے کے سلسلے میں بھی ترتیب وار مرحلہ اختیار کرنے کے لیے کہا۔ جب بہت مشکل ہو جائے، نباہ مشکل ہو جائے تو عورت مرد سے کہا کہ اب بھی طلاق دینے میں آپ جلدی نہ کیجیے۔ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، کہ اگر عورت کی نافرمانی کا آپ کو خوف ہے، عورت نافرمان ہے، بات نہیں مانتی ہے، نباہ مشکل ہو رہا ہے، تو آپ اس کو پہلے سمجھائیے، نصیحت کیجیے۔ مرد عورت دونوں کے لیے
اب عورت اگر دیکھتی ہے کہ مرد اس طرح کر رہا ہے، وہ بھی اپنے شوہر کو نصیحت کرے، ایک دوسرے کو نصیحت کرے، ایک دوسرے کو سمجھانے کی آپس میں کوشش کرے، جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ نہیں ہوتا ہے تو دوسرے نمبر پر کہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کچھ دن ان کے ساتھ ہم بستری کرنا چھوڑ دیجئے، بستر اپنا الگ کیجئے، ان کے ساتھ رات نہ گزاریے، اس سے بھی چوٹ لگتی ہے مرد کو بھی عورت کو بھی۔ تو اس لیے کہا کہ کچھ دن اس طرح سے کر کے دیکھ لیجئے کہ ان کو ذرا بستر سے دور کیجئے، ان کے ساتھ آرام نہ کیجئے، ممکن ہے اس سے وہ سنبھل جائے۔ پھر بھی وہ نہ سنبھلتی ہے تو کہا وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو ذرا ماریے۔ مارنے کا مطلب گھونسا نہیں لگانے کا، محمد علی کلیہ مائک ٹیسن کی طرح مکہ نہیں مارنے کا ہے، آہستہ سے اس کو ذرا تنبیہ کرنے کا۔ عقل مند آدمی آہستہ سے تنبیہ پر بھی وہ سمجھ جاتی ہے، اس لیے کہا ایسی مار ماریے جس سے کوئی زخم نہ آنے پائے، کوئی چوٹ نہ لگنے پائے، کوئی نشان نہ ابھرنے پائے، ایسا ہلکا سا مار ماریے تاکہ اس کے لیے تنبیہ ہو جائے۔ آخر میں کہا اب یہ کوئی تدبیر کارگر نہ ہو پھر بھی کہا طلاق مت دیجیے، اب بالکل ناقابل برداشت ہو جائے تو کہا اب ٹوٹنے کا ڈر ہو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہا کہ اب ٹوٹنے کا دونوں کو ڈر ہو جائے تو مرد کے گھرانے کے ایک ذمہ دار، عورت کے گھرانے کے ایک ذمہ دار، ان دونوں کو مل کر آپس میں صلح صفائی کرنے کے لیے کہا، اور یہ بتلایا دونوں کی نیت صحیح ہونی چاہیے۔ آج کل ملانے کے لیے نہیں جاتے، دونوں توڑنے کی نیت سے جاتے ہیں، نہیں چھوڑیں گے، نہیں توڑ کر رہیں گے، طلاق لیں گے، خلا لیں گے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں آپس میں اصلاح چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، آپس میں جوڑنے کی نیت لے کر جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً اس میں آپس میں اتحاد پیدا کریں گے، کوئی ایسا راستہ اللہ تعالیٰ نکلوائیں گے جس سے آپس میں دونوں خاندان مل سکے۔ اس لیے کہا کہ آخر میں اگر دونوں خاندان کے ذمہ دار بات کرنے کے لیے بیٹھے، دونوں کی نیت آپس میں جوڑنے کی ہونی چاہیے، آپس میں اصلاح کی ہونی چاہیے، اس سے اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اور اس طرح سے بہت سارے کنڈیشن طلاق سے پہلے لگائے گئے تاکہ طلاق کے معاملے کو اتنا آسان نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ اس کے بعد بہت اثرات پڑتے ہیں۔ بچے بیچارے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے بالکل آوارہ کی طرح ہو جاتے ہیں، بیوی نان نفقہ کوئی سنبھالنے والا نہیں رہتا، وہ کبھی غلط کام پر مجبور ہو جاتی ہے، مرد بیوی کے بغیر رہتا ہے، کبھی گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے، دو خاندانوں میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ طلاق دینے سے پہلے یہ ساری تدبیریں اختیار کرے، پھر بھی ناممکن ہو تو طلاق کیسے دیا جائے اس کی بھی احکام اور طریقے شریعت نے بتائے ہیں۔ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔